کہ قرآن کریم کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں عمومی طور پر سب مسلمانوں کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں اور سب مسلمانوں کو اس کا حکم کیا جاتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے سب کو روکا جاتا ہے۔ حدیث شریف کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہاں کوئی استثناء جہاں پہ ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے یہ تھا یا ہے، صحابہ اس کو سمجھ کے اس کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جتنے بھی احکامات، جیسے مردوں کے لیے یہ حکم، مردوں کے لیے بظاہر اس کا صیغہ مردوں والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان سب میں جو ہے آمنو کا صیغہ مردوں کا ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ صحابہ کی شرح ہے۔ یہ کوئی سمجھے گا یہ اس میں، قریب آ جائیے، جگہ ہے نا یہاں پہ، اپنی جگہ تھوڑا ہلا کریں، اس کی عادت ڈالیں، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی کو جانا ہے تو وہ دور بیٹھ سکتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو جتنے احکامات ایسے ہیں اس میں خود صرف مرد مراد نہیں ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ تو صیغہ نماز کا صیغہ تو صرف مردوں کے لیے، تو صیغہ مردوں کے لیے، لیکن تابع ہونے کی وجہ سے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اور جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ تبلیغ علماء کے لیے اور تبلیغی جماعت سمجھتی ہے اس کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو خلیفہ بنایا گیا ہے ہر آدمی بنایا گیا ہے، تو یہ سمجھنا کہ یہ کام مولویوں کا ہے، یہ کام تبلیغی جماعت کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ اس امت کو جو شرف ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لام جو ہے فائدے کا ہوتا ہے، جیسے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ لام جو ہے یہاں پہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہاں بھی لام نفع کے لیے ہے کہ ہم کوئی مصیبت، کوئی حالات تم پر نہیں آتے مگر تمہارے فائدے کے لیے۔ اب کوئی پوچھے فائدے کا لفظ کہاں ہے؟ یہ لام جو ہے فائدے کے لیے آتا ہے۔ یہاں بھی اخرجت للناس، آنکھ کھول کے سنیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کس لیے؟ نفع رسانی کی۔ نفع رسانی کیا ہے؟ کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تمہارا یہ فرض منصبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اشراف امت کا اور خیر امت کا جو تمہیں لقب دیا گیا اس کی وجہ ہے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو یہ خیر تمہارے سے ختم ہو جائے گی۔ گویا اس منصب سے جیسے کسی کو کوئی گھر دیا جائے اور کہا جائے بھئی تمہارے گھر میں رہنا صرف مقصد نہیں، چوکیداری بھی مقصد ہے، اگر گھر میں چوری ہوئی پھر تم سے پوچھا جائے گا، تو صرف یہ مسلمان کا کام گھر میں رہنا نہیں ہے صرف مسلمان ہو کر، بلکہ خبرداری اور چوکیداری بھی اس کا کام ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ایس ایچ او کہے چوریاں ہو رہی ہیں ہر علاقے میں، آج کل خوب چوریاں ہو رہی ہیں اور سونے والے سو رہے ہیں، تو بہرحال وہاں کا آئی جی اگر ایس ایچ او کو بلائے کہ بھائی تمہارے علاقے میں اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، تو وہ کہے کہ صاحب میں یہ قرآن ہے اللہ کا کلام، آپ یہاں نہیں، آپ کہیں تو مسجد میں اٹھا لیتا ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، واللہ میں قرآن اٹھا کے باوضو میں کہہ رہا ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی، اس کا یہ جواب قابل قبول ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا اس کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایس ایچ او کا کام چوری کرنا نہیں ہے، چوری روکنا ہے۔ تو مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی فرض منصبی پہ قائم فرمایا، اس کا یہ کہنا کافی نہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تم نے گناہ کو روکا کیوں نہیں، تم نے گناہ کو، اس سے یہ دوسری پوچھ ہوگی کہ تم نے غلط کاری کو روکا کیوں نہیں، تم نے اچھائی کو پھیلایا کیوں نہیں، تم نے اچھائی کو، آج اچھائی کو پھیلانے والے پھر بھی بہت ہیں، گناہ سے روکنے والے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پہ برا لگتا ہے نا، اصل میں برا لگتا ہے، طریقے کے ساتھ کہیں، پہلے اس سے تعلق قائم کریں، چلتے آدمی تھوڑی کہ او بھائی پائچا اوپر کرو، او بھائی تم نے داڑھی کیوں مڑائی ہوئی ہے، اچھا بہت سے یہ بھی سمجھتے ہیں داڑھی بڑھانا ہے یا پائچے اوپر کرنا، یہ مولویوں کا کام، مولویوں کے لیے یہ نازل ہوا ہے، باقی ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مولوی تو آئس کریم بھی راستے میں کھاتا ہوا جائے، دیکھو یہ کیا کھا رہا ہے،
اور عام آدمی کچھ بھی تھرکتا ہوا جائے یا گانا سنتا ہوا جائے اس کی کوئی، اسی لیے عام آدمی رہنا چاہتے ہیں تاکہ کہیں ہمیں کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنائے. اسی لیے بہت سے لوگ باشرہ نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ باشرہ ہونے سے بہت سی چیزیں ہمارے پر لوگ ہم پر اعتراض کریں گے اور ہمارے قول و فعل میں تضاد پر اعتراض کریں گے. تو ایک طرف ہم خود کو باشرہ بھی بنائیں اور دوسری طرف ان کے تقاضوں کو بھی پورا کریں کہ جو اللہ کے پیاروں کے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ سب احکامات صرف خاص لوگوں کے لیے، علماء اور کسی جماعت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. تمام امت کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ساری امت. خیر امت اخرجت للناس، خود سے نہیں آگے ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے. کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ فرض منصبی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی بات بتاتے ہو، اچھائی کی طرف لاتے ہو. یہ تمہارا اب فرض منصبی کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا یہ کام ہے، میں بتا دیا مینیجر نے تمہیں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم یہ اکاؤنٹس کا کام دیکھو گے. وہ جا کے چوکیدار کے پاس بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ ہانکتا ہے. تو جو اپنا فرض منصبی انجام نہیں دے رہا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے فرض منصبی کو چھوڑ دیا. شاعر کہتا ہے کل جو سردار تھی امت وہ سرے دار ہے آج. سردار اور سرے دار میں کتنا فرق ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، سر کے نیچے زیر ڈالے سرے دار، پھانسی پہ لٹکی ہوئی ہے نا. 35-40 ہزار فلسطینی شہید ہو گئے، کوئی بولنے والا نہیں. کل جو سردار تھی امت وہ سرے دار ہے آج. فرض منصب نہ نبھایا تو سزا پائی ہے. فرض منصب نہ نبھایا تو سزا پائی. جب فرض منصبی نبھا رہے تھے تو دنیا ان کی طرف آ رہی تھی اور دنیا ان سے خائف تھی، ہیبت زدہ تھی. اور جب دنیا ان پر چھا گئی اور ہم نے یہ فرض منصبی چھوڑ دیا تو پھر اب دوسرے ڈرا رہے ہیں اور دوسرے مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں. فرض منصبی کو چھوڑنا، اس وردی کو اتارنا، مسلمانوں نے اپنی سنت کی وردی کو اتار دیا اور فرض منصبی کو چھوڑ دیا. تو لہذا یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، پورے تمام مسلمانوں کے لیے یہ احکامات ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے. جب آپ کسی کو بتائیں تو ہاں یہ تو ہم تو اب اسلام سے گناہگار ہیں، تو یہاں ہر مسلمان کی طرف یہ آیا. صرف ٹھیک ہے بعض چیزیں یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان اے تمام کے تمام لوگوں، لیکن اکثر احکامات شریعت جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو، تم تو پہلے ہی ہم سے عشق کا دعویٰ کر چکے ہو، ہمیں بغیر دیکھے ہوئے ایمان لا چکے ہو، لہذا اب تمہارے پر یہ بھی کام تمہارے پر فرض کیا جا رہا ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل کام ہے جو اپنے جان کو جوکھوں میں ڈال کر کیا جاتا ہے. یہ سارے کام تم لوگوں کے لیے ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ سمجھنا، اور ہر کام میں اگر ہر آدمی شریک ہو، دیکھیے آسان سی بات، اگر یہ سارے شریک ہو جائیں ہم لوگ تو یہ جتنا مجمع ہے کتنا ہے، چلو 50 آدمی بالفرض، تو 50 آدمی اگر 50 آدمی کو مسجد میں لائیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ اگلی دفعہ سے 100 آدمی ہو جائیں گے. ایک مہینے میں نمازیوں کی تعداد ڈبل ہو سکتی ہے اگر ہر آدمی اس کو فرض منصبی سمجھ لے کہ مجھے ایک آدمی کو نمازی بنانا ہے. صدر ضیاء اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دور میں یہ چلا تھا کہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس پہ دستخط لیے جاتے تھے کہ دوسرے کو پڑھائے گا. اور یہ بات صحیح ہے کہ بھائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی دوسرے کو پڑھائے. خواندگی ناخواندگی کو دور کرنا اور خواندگی کو عام کرنے کے لیے یہ انہوں نے عہد لیا تھا. فارم پہ یہ ہوتا تھا کہ میں میٹرک کر رہا ہوں یا انٹر کر رہا ہوں، میں اس کے بعد دوسروں کو بھی تعلیم دوں گا. تو اسی طرح یہ کیوں ہے؟ تاکہ ملک میں تعلیم عام ہو. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ میں تو نیک بن رہا ہوں، میں انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا. سب آدمی جب مل جائیں گے کام آسان ہو جائے گا. اب جنازہ جاتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 آدمی ہو، ہر ایک بیٹے ہوں اور 1-2 پڑوسی آ جائیں، مشقت ہوگی نہیں ہوگی؟ یہاں سے وہاں تک لے جانا جنازے کو مشکل ہو جائے. یہ تو اب آگے گاڑی یہاں کھڑی رہتی ہے، ورنہ پہلے زمانے کہاں ابھی بھی اورنگی ٹاؤن میں بہت سے علاقوں میں قبرستان پیدل لے کے جاتے ہیں، گاڑی منگانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیوں کہا؟ اس کا ثواب بھی ہے کہ جو جنازے کے ساتھ جائے گا اس کو ثواب ملے گا. جو جنازہ پڑھے گا 1 قرات کا ثواب، جو جنازے کے ساتھ جائے گا 2 قرات کا ثواب، جو تدفین میں شامل رہے گا بعض مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے اصلاحی خطبات میں 3 قرات کا ثواب بھی اس کو ملے گا. کیوں کہ یہ مسلمانوں کی اس میں مدد ہے اور معاشرت اس سے قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے اس کا بھائی مرا ہے، میرا تھوڑی مرا ہے، اب وہ نہ جائے تو کیا ہوگا کہ وہ 4 آدمی جا رہے
ہوں گے، 8 آدمی جا رہے ہوں گے تو ان کو مشقت ہوگی. جب پورا محلہ مل کے جاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے. کوئی کاندھا دے رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی گڑھا کھود رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، ہر آدمی مل کے کام کرتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہر آدمی اس دعوت کے کام میں حصہ لے گا تو ہر آدمی کا کام آسان ہو جائے گا، پوری امت کا کام آسان ہو جائے گا. 1 ارب تقریباً 1.5 ارب پونے 2 ارب 2 ارب مسلمان ہیں. چلیں 1 ارب جوان لے لیں، 1 ارب اگر صحیح سے یہ کام کریں تو فوراً جو ہے کچھ ہی عرصے میں سارے مسلمان خود صحیح ہو جائیں گے. پھر کفر کی طرف یہ دعوت جانے لگی، یہ دعوت کفر کی طرف جانے لگے گی. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، آگے سمجھانا بھی ہے. ابھی ہمیں آگے وہاں نہیں جانا، ابھی تو ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی ہے. پہلے اس دعوت کے طریقے کو سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہر نمازی جو ہے کہ ہر نمازی بے نمازی کو نماز کی دعوت تو دے سکتا ہے. اکثر ماشاءاللہ ساتھی یہاں باشرہ ہیں، یہ تو دعوت دے سکتا ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بھی ہم اہتمام کریں، چہرے کو نور سنت سے سجا لیں، نماز سے پہلے مسواک کریں. اتنی بات تو آدمی پہنچا سکتا ہے. لہذا جو آدمی جتنا کام کر سکتا ہے، ہر آدمی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں امامت شروع کر دے اور خطابت شروع کر دے اور یا درس بخاری دینے لگے. اس کے لیے خاص آدمی ہونا چاہیے جو 8 سال 10 سال پڑھا ہو، پھر وہ شیخ الحدیث بن سکتا ہے. ہر آدمی بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا، لیکن وہ یہ سن کے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ہمارے حضرت والے کتابیں لے لیں، اس میں ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر یہ روایت ہے. اب عام آدمی کے لیے پورا یہ آ گیا نا، پورا کہ صفحہ نمبر اور لفظ کتنے، تو میں بتاتا ہوں 6 لفظ ہیں. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللہ واحف الشوارب. 4 الفاظ ہیں بڑے بڑے، اور یہ پوری حدیث سے ہو جائے گی. تو آپ جب کسی کو سنائیں گے تو کہے گا واقعی یہ تو حدیث شریف پڑھ رہا ہے، یہ تو آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد اور فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے. تو یہ کام ہر مسلمان جب اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے ہدایت بہت تیزی سے ہدایت پھیلنے لگے گی. بس سمجھتے ہیں کہ یہ کام فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے. ہر مسلمان ان آیات کا مخاطب ہے، اور ہر مسلمان کو اس کام کو اپنا کام سمجھنا چاہیے، اپنی اصلاح بھی کروانا اور ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنا. اپنے بھائی، اپنے بیٹے، آج بچوں تک کی فکر نہیں ہے بہت سو کو. خود نماز میں آ رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، 12-15 سال کے بچے سو رہے ہیں، 4 سال کا بچہ پیچھے لگ کے آ جاتا ہے اور 15 سال کے بچے سو رہے ہیں. جو اپنے بچوں پہ محنت نہیں کر رہا ہے وہ دوسروں پہ کیا محنت کرے گا. لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آیت کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، سب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بس